يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ألا كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، معزز و محترم خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف اور توصیف، بزرگی اور برتری اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے لیے ہے، جو تمام جہانوں کا تنہا خالق اور مالک حقیقی ہے. بے شمار درود و سلام سید ولد آدم امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کا کہ وجود تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا گیا. اے ساتھیوں، ہم تمام دسمبر 9 کے بعد سے جن حالات سے گزر رہے ہیں، آپ میں سے ہر ایک اس سے بخوبی واقف ہے. تو میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت جو خطبات ہوتے رہے اس سے آج کا عنوان تھوڑا سا الگ رہے گا. آپ غور کیجئے کہ جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اس کی وجہ کیا ہے. جب کوئی بھی مسئلہ ہمیں اپنی دنیاوی زندگی میں آتا ہے تو اس کو کس طرح ہم حل کرتے ہیں. مثال کے طور پر ہم میں سے کوئی بیمار ہو جائے، اب بیماری سے انسان کیا تدبیر کرتا ہے؟ کیا صرف میں دعا کر رہا ہوں کر گھر میں بیٹھ جاتا ہے؟ نہیں. ہر مسئلے کے حل کے لیے 3 اسٹیپس ہوتے ہیں، 3 اسٹیجز ہوتے ہیں. پہلا یہ کہ آپ ایک اچھے ڈاکٹر کے پاس، جس کو آپ اعتماد کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ قابل ہے، کمپیٹنٹ ہے، اس کے پاس جاتے ہیں. وہ آپ سے کچھ سوالات کرتا ہے آپ کی صحت کے بارے میں، کیا مرض ہے، کیا تکلیف ہے، کب ہوا، کیسے ہوا، کتنے عرصے سے، بہت سارے سوالات کرتا ہے. اس کے بعد ایک رائے قائم کرتا ہے کہ شاید ان کو یہ مرض ہے. پھر ایک دوا تشخیص کرتا ہے، ساتھ میں غذا اور پرہیز بتاتا ہے کہ آپ کا جو کنڈیشن ہے یہ اسی وقت صحت مند آپ ہو سکتے ہیں جب آپ غذا میں یہ چیزیں مت کھائیں، یہ چیزوں کا استعمال کریں، اور یہ دوا اتنی مقدار میں اتنے دن تک کھائیں، پھر دوبارہ آ جائیں، ٹھیک ہو جائیں گے. تو اب یہ سیکنڈ اسٹیپ ہوا. تیسرا اسٹیج کیا ہے کہ آپ جا کر دکان سے، دوا ساز سے، میڈیکل ہال سے وہ دوا خریدیں اور ڈاکٹر کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق استعمال کریں، اس کی ہدایتوں پر عمل کریں، تو انشاءاللہ صحت ہو جائے گی. تو یہ 3 اسٹیپس ہیں ہر چیز کے لیے دنیا میں جو بھی ہے. فرسٹ، انالائز دی پرابلم. سیکنڈ، سولوشن کیا ہے. تیسرا، جو سولوشن ہے، جو حل ہے، اس پر عمل کریں. اگر آپ پہلا اسٹیپ کرتے ہیں، ڈاکٹر کی فیس دیتے ہیں، ساری فریاد سناتے ہیں اور اس کی تجویز کو، اس کی دوا کو جیب میں رکھ کر گھومتے ہیں، تو آپ صحت مند نہیں ہوں گے. اس پر عمل کرنا پڑے گا، تب جا کر پھر دعا بھی کرتے ہیں، شفا کا وقت آئے گا، شفا ملے گی. تو اسی طرح امت کے جو مسائل ہیں، اب اس میں بعض وہ باتیں جو عام طور پر آپ لوگوں سے نہ بیان کرتے، وہ ڈاکٹر سے بیان کرنا پڑے گا. اور ڈاکٹر سمجھ رہا ہے کہ آپ کو سینے کی بیماری ہے تو وہ پوچھے گا کہ بھئی کیا آپ سگریٹ پیتے ہیں، کیا وجہ ہے، مجھے لگ رہا ہے کہ آپ کو پھیپھڑوں کی بیماری کیوں آئی ہے. تو ساری باتیں جو آپ نہیں قبولتے ہیں، قبولنا پڑے گا. پیٹ میں شدید درد ہے، ڈاکٹر پوچھے گا آپ شراب پیتے ہیں، مجھے آپ کے پیٹ میں زخم لگ رہا ہے، السر لگ رہے ہیں، تو بتانا پڑے گا. چھپانے سے علاج نہیں ہوگا. تو اسی طرح یہ کڑوی باتیں جب امت مسلمہ آج جس صورتحال سے گزر رہی ہے، جب تک ان حقائق کا، ان کڑوی اور تلخ باتوں کا جائزہ نہ لیں، تسلیم نہ کریں، جیسے ڈاکٹر بیماری کا دوا نہیں دے سکتا جب تک کہ تشخیص نہ ہو، جب تک امت مسلمہ اس صورتحال سے کیوں دوچار ہے، جب تک ہم اپنی تاریخ کا جائزہ نہ لیں، اس وقت تک پہلے علاج تجویز نہیں کر سکتے. پھر علاج تجویز کرنے کے بعد اس پر عمل کرنا بھی ضروری ہے، تبھی جا کر اس سے نکلتے ہیں. تو یہی صورتحال ہماری ہے. آئیے 1947 میں ہندوستان آزاد ہوا، برٹش کے حکومت سے اپنی سیلف حکومت قائم ہوئی. اس کے بعد سے آج 72 سال گزر گئے. 72 سال کی تاریخ میں مسلمانوں نے جو کردار کو اپنایا ہے،
اب پورے ملک کی سطح پر بھی اور ہم اپنے اسٹیٹ اور اپنے شہر کے سطح پر بھی اس کا سرسری طور پر جائزہ لے لیں تو پھر ہمیں معلوم ہوگا کہ کہاں پر ہم سے غلطی ہوئی ہے۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ آج اگر میں صرف مرض کا نام رکھ دوں، یہ کہوں کہ ہاں آج ہمارے لیے یہ صورتحال اس لیے ہے کہ آج پورے ملک کے اندر یہ ملک ہمارا ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، کوئی قیادت نہیں ہے، کوئی عوام نہیں ہے، اسٹیٹ کی سطح پر ایک دو لیڈر ہونے سے کچھ اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اور ایسی صورتحال کیوں ہوئی؟ کیوں ہمارے پاس تھنکر پیدا نہیں ہوئے؟ تو آئیے دو چار باتیں، کیونکہ ایک مرض کے لیے ایک سبب نہیں ہوتا، 50 اسباب ہوتے ہیں، تو ساروں کا میں احاطہ نہیں، بلکہ صرف اس آدھے گھنٹے کے مختصر سے وقت میں دو چار اہم چیزیں جس کو میں سمجھتا ہوں وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اب ایک شوہر اور بیوی ایک شادی ہوتی ہے، اس کے بعد بچے ہوتے ہیں، بچے کا یہاں سے ہم زندگی شروع کرتے ہیں۔ بحیثیت ماں باپ 1 2 3 جتنی نسلیں یہ گزشتہ 72 سال کے آزاد ہندوستان میں گزری ہیں، تو ہم نے کیا کیا، کیا ہماری پریورٹیز رہی ہیں؟ پہلے 2 قسم کے لوگوں میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ ایک وہ لوگ جو معاشی اعتبار سے بہت کمزور تھے، جو چھوٹے موٹے کاروبار کر گزارتے تھے، کوئی سبزی بیچ لے رہا ہے، کوئی پھل بیچ رہا ہے، کوئی اس طرح کے چھوٹے چھوٹے کاروبار، یا کوئی مزدوری کر گزار رہا ہے، کوئی کنسٹرکشن لیبر ہے، بہرحال حلال روزی کھا رہا ہے۔ لیکن یہ لوگ، ان کی کوششیں کہاں تک گئی؟ وہ اپنے بچوں کو بھی وہی بنا دی ہے۔ اکثر ایکسیپشنز ہو سکتے ہیں، ہر قانون کے لیے کچھ نہ کچھ استثنائی صورتحال ہوتی ہے، لیکن عموماً ایک مزدور کا بیٹا مزدوری کر لیا، اور اسی طرح اس کے بعد کی نسل بھی، ہاں تھوڑی سی ترقی یہ ہو سکتی کہ دادا بیل گاڑی چلاتا تھا، بیٹا جو ہے سائیکل رکشہ چلایا، تو اب پوترا جو ہے آٹو رکشہ چلا رہا ہے، لیکن معاملہ یہ ہے کہ ہم نے لیبر پیدا کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب جو لوگ تھوڑا معاشی اعتبار سے بہتر تھے، اچھی تعلیم افورڈ کر سکتے تھے، ان سے غلطی کیا ہوئی؟ انہوں نے اپنی جتنی معاشی حالت تھی اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھانے کی کوشش کی، اور ماں باپ سے پوچھو بھائی ماشاء اللہ بچہ آپ کا اچھا پڑھ رہا ہے، کیا چاہتے ہو؟ تو پہلا لفظ ہمارے زبانوں پر، خصوصاً حیدرآباد کے ہو یا ملک میں بھی، لیکن یہاں کچھ زیادہ ہی ہے، جی ایک بیٹے کو ڈاکٹر بنا رہا ہوں اور ایک بچے کو انجینئر بنا رہا ہوں۔ یہی فکر ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ داخلہ ملا نہیں ملا، پڑھ پایا نہیں پایا، لیکن فکر کیا ہے؟ تو مانا کیا ہوا؟ لیکن ہم یہ بات بھول جاتے ہیں کہ وہ جو ڈاکٹر ہے یا بچہ انجینئر ہے، وہ بھی تو ورکر ہے۔ فرق کیا ہے؟ یہ انسکلڈ ورکر ہے، وہ اسکلڈ ورکر ہے۔ یہ بھی آ کر مزدوری کرنے والا، اینٹیں پتھر اٹھانے والا، یہ بھی 9 سے 5 تک کام کر رہا ہے، ڈاکٹر صاحب اپنے کلینک میں بیٹھ کر بھی کام کر رہے ہیں۔ ہاں یہ فرق ہوگا کہ 20,000 کماتا ہوگا مزدوری کر مہینہ بھر، تو ڈاکٹر یا انجینئر صاحب جو ہے 2 لاکھ کماتے ہوں گے۔ یہ صرف نمبرز کا گیم ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ دونوں ہی لیبرس ہیں، ایک اسکلڈ ہے، ایک انسکلڈ ہے، ایک صلاحیت اور ہنر سیکھا ہے علاج کرنے کا، ایک انجینئر اپنا فن کا ماہر ہے، اور دونوں ہی کام کرتے ہیں۔ اب ہم نے پیدا کیا کی ہے؟ ہم نے اپنے بچوں کو تربیت کہاں سے کی ہے؟ اگر دولت نہیں ہے، نہیں پڑھ سکا، تو وہ انسکلڈ لیبرر بن گیا، اور اگر علم حاصل کر لیا، یونیورسٹی سے ڈگری لے لیا، تو اسکلڈ لیبرر بن گیا۔ پھر آپ کہیں گے آپ کہنا کیا چاہ رہے ہیں؟ میرے بھائی یہی سب سے بڑی ہماری غلطی رہی ہے کہ ہم نے پورے ملک کے اندر کیا کیا؟ اگر نہیں حالات ساتھ دیے، بچہ نہیں پڑھ پایا تو اس کو انسکلڈ لیبر بنا دیا، بچہ پڑھ پایا تو اس کو اسکلڈ باصلاحیت لیبر بنا دیا، اور بیٹے پیسے کماتے رہو، شادی کرو، اب آپ اپنا گھر بساؤ، اور یہی سلسلہ چلتا رہا ہے۔ اب کرنا کیا چاہیے تھا؟ جب ہماری پریورٹی یہ ہو گئی ہے کہ ہر بچہ ڈاکٹر بنے، انجینئر بنے، چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے، لائر بن جائے، یہی چند، اور وہ سب لوگ بھی پڑھنے کے بعد اپنے فن میں مہارت حاصل کرنے کے بعد ملازمت کرتے ہیں اور اپنے پیسے کماتے ہیں۔ اب اس کے بعد اگر میں یہ کہوں کہ کیا آپ نے اپنے بچوں کو تاریخ پڑھائی ہے، ہسٹری پڑھائی ہے؟ بچہ ہسٹری پڑھ کے کیا کرے گا؟ 17ویں صدی میں یہ ہوا، 18ویں میں یہ ہوا، اس سے پہلے یہ ہوا، ٹیچر بنے گا ہسٹری کا ٹیچر؟ کیا اس کی سوشل اسٹیٹس رہے گا؟ کیا اس کا پیسے کما پائے گا؟ کیا سوسائٹی میں اس کی عزت رہے گی؟ نہیں، ہم کو تو یہ پڑھنا ہی نہیں ہے۔ اس کے علاوہ اور 50 سبجیکٹس ہیں، پولیٹیکل سائنس ہے، سوشیالوجی ہے، سائیکالوجی ہے، یہ تو آف لیمٹس ہے، ہم یہ سوچتے بھی نہیں، پڑھانا دور کی بات ہے۔ کیا بہت سارے کالجز تو آفر بھی نہیں کرتے کورس، کیوں؟ کیونکہ سب ماں باپ یہی پڑھانا چاہتے ہیں اس کو، میتھس اور سائنس اور یہ اور کامرس، کیونکہ ہمارا بچہ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جائے گا، لائر بن جائے گا، یہ بن جائے گا۔ اب یہ نہیں پڑھنے کی وجہ سے کیا ہوا کہ اگر بچہ، کیونکہ جو قوم اپنے ماضی سے واقف نہیں ہے وہ مستقبل کا بھی تعین نہیں کر سکتی۔ جب ہم ہسٹری سے واقف نہیں ہیں تو آگے ہم کچھ اور اپنا مستقبل تعین نہیں کر سکتے ہیں۔ اور اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر جب بچے پولیٹیکل سائنس پڑھتے، ہسٹری پڑھتے، تو پھر کیا ہوتا؟
ہمارے پاس لیبر نہیں تھنکرز پیدا ہوتے تھے کہ یہ امت مسلمہ کہاں جا رہی ہے، یہ ہمارا سفینہ کیوں غرق ہو رہا ہے، ہم کہاں جا کر ٹکرا رہے ہیں، یہ ہمارا پلین کریش لینڈنگ کیوں کر رہا ہے. یہ اس وقت ہوتا تھا جب ہم اس سے ماضی سے کچھ دروس حاصل کرتے. دیکھیں میں ایک بات کہتا ہوں، قرآن مجید کو ہم نے جو تفاسیر جو ترجمے پڑھتے رہتے ہیں ایک انداز سے ایک دور میں ان حالات کو سامنے رکھ کر لکھے گئے. اب وہ فقہ کی تدوین جدید وغیرہ ایک الگ عنوان ہے. اب اس کی طرف آپ آئے ہیں. قرآن مجید کے بارے میں ہم سب کا کیا عقیدہ ہے، ہر مسلمان کا، کہ یہ ہدایت کی کتاب ہے، آسمانی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ قیامت تک رہے گی، اللہ نے اپنے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا. اب ہدایت کی کتاب ہے. اس ہدایت کی کتاب کے اندر مختلف واقعات بیان کیے گئے. ٹھیک، یہ ہسٹری کی بک نہیں ہے، لیکن مثال کے طور پر 700 سے زائد مرتبہ، قریب 800 مرتبہ موسیٰ علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے. اس کے اندر فرعون کا ذکر ملتا ہے. ہدایت کی کتاب ہے. فرعون کی زندگی، اس کا محل، وہاں موسیٰ علیہ السلام کا آنا، اس کا مخالفت کرنا، اس میں کیا نصیحت اور ہدایت کی بات ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا؟ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں کہ اس کے اندر ایک واقعہ ہو چکا، ایک دفعہ ہو چکا، موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ ایک دفعہ، لیکن اللہ نے اس کو اس کتاب میں جگہ دی. قرآن مجید میں جو قیامت تک رہنے والی کتاب ہے اس کے اندر اس تاریخ کے ایک واقعے کو کیوں لایا گیا؟ کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو سیاستدان ہوتے ہیں، جو پولیٹیشینز ہوتے ہیں، جو لیڈر ہوتے ہیں، ان کا کیا کردار ہوتا ہے. اور وہ سمجھانے کے لیے روئے زمین کے اوپر پولیٹیشین میں سے ایک بدترین پولیٹیشین کی مثال کی ضرورت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرعون کا ذکر کیا کہ دیکھو ایک طرف موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ کے حکم سے، کہ اللہ نے کہا تھا اذهب الى فرعون انه طغى، موسیٰ جاؤ فرعون کے پاس، روئے زمین پہ بہت سرکشی مچا رکھا ہے، جا کر کیا بات کرنا، کس انداز سے بات کرنا، کس طرح سمجھانا، اور اس کا کیا ری ایکشن تھا، اللہ نے محفوظ کیا. قیامت تک آنے والوں کے لیے تو فرعون ایک بدترین مثال کی ضرورت تھی، تو اللہ نے فرعون کا ذکر کیا. اور ہمارے لیے ہدایت کیا ہے قرآن پڑھنے والوں کے لیے؟ کہ لوگوں تم جس دور میں بھی رہو گے یہ فرعون صفت حکمران تم پر مسلط ہو جائیں گے اور وہ تمہارا مقابلہ کریں گے. آج وقت نہیں کہ میں پورا واقعہ بیان کر سکوں، آپ خود جا کر مطالعہ کریں. مختصراً کہہ دیتا ہوں کہ پہلے تو کہتا تھا کہ یہ مصر میرا ہے، اس کے نیچے سے جو نہریں بھری یہ میری ہیں. کون؟ فرعون کا دعویٰ تھا. لیکن جب موسیٰ کی دعوت آئی، دکھا کہ آ کر کریں ارسل معنا بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیجو، ہاں اس نے ٹون بدل دیا. اس نے کیا الفاظ استعمال کیے؟ اپنے جو جنرل فوجی جو ساتھ دربار میں تھے ان سے کیا کہا؟ دیکھو یہ موسیٰ جو ہے یہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ بن رہا ہے تمہارے لیے، یہ تم کو تمہارے طرز زندگی ان کو پسند نہیں ہے، یہ جو بات لے کر آ رہا ہے اگر تم دیکھو اس کی بات کو سنو کہ تم کو تمہاری زمین سے نکالنا چاہتا ہے. دیکھو بات وہی آ گئی جس سے آج ہم 2020 میں گزر رہے ہیں کہ آج اس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کی تعلیم اور انہوں نے جو بات لے کر اس کے سامنے آئے تھے، میں اللہ کا رسول بنا کر آیا ہوں، تو کیا کہا تھا. اور آج اب دنیا بھر کی تاریخ کا مطالعہ کرو، اگر آپ یہ سسٹم کیسے کام کرتا ہے ہم سے بہت تھوڑے واقف ہیں، تو سمجھو تو یہ بات تمہارے لیے واضح ہوگی کہ ہر وقت ماسس کو موبلائز کرنے کے لیے آج یہ جملہ سنتے نہیں، چاہے امریکہ کے اندر ڈونلڈ ٹرمپ ہو یا انڈیا میں مودی سرکار ہو، کہ یہ لوگ جو ہے سیکورٹی تھریٹ بن رہے ہیں. کیوں بن رہے ہیں؟ تو یہ جو حربہ ہے نیا نہیں ہے. اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا، لیکن ہم نے اس زاویے سے، اس ڈائمنشن سے کبھی اس کا مطالعہ نہیں کیا کہ اس نے کیا چال چلی. ایکچولی کیا ہے؟ فرعون واز اے ایول جینیس. وہ بہت ہی جینیس آدمی تھا، لیکن اپنی صلاحیت غلط جگہ پر استعمال کر رہا تھا. تو یہی ایول جینیس آج ہمارے اوپر بھی مسلط ہو گئے. اور کیوں ہوئے؟ اس لیے کہ ہم نے تھنکرز کو پیدا نہیں کیا، ہم نے اسکل اور ان اسکل لیبررز کو پیدا کیا. کوئی تھنکرز ہوتے جو ہماری قیادت کرتے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ایک طرف یہ، دوسری طرف میں بڑی ہی معذرت خواہی کے ساتھ نکتہ چینی کرنا میرا مقصد نہیں ہے، دینی مدارس سے کچھ امید تھی. اس کے اندر دو پرابلم بہت بڑے ہوئے ہمارے پاس. جو لوگ صاحب حیثیت ہیں، جن کے گھر میں ذرا اچھا جینیس ماحول ہے، جو انٹیلیجنٹ لوگ ہیں، وہ بچوں کو دینی مدرسے میں بھیجتے ہی نہیں. دینی مدرسوں میں آتی ہے 90% پوری سوسائٹی کے کن ذہن بچے جو فیل ہو رہے ہیں. چلو اس کو مدرسے میں ڈال دے، بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، فیل ہو رہا ہے. پھر تم تو اور پڑھتے کون ہیں؟ غریب لوگ، وہ زکوٰۃ کے مدرسوں پر چلنے والے. تو وہاں سے کیا تم توقع رکھو گے کہ وہاں سے کیا ہماری قوم کے لیڈر پیدا ہوں گے، رہنما پیدا ہوں گے؟ بلکہ حیدرآباد کی تو صورتحال اور اسٹیٹ سے اتنی بدترین ہے کہ آج اکثر مساجد میں جاتا ہوں خطبہ دینے کے لیے، ہمارے پاس علماء تک نہیں جو اسٹیج پہ بیٹھ کے درس دے سکیں، جو امامت کر سکیں، خطابت کر سکیں، رہنمائی کر سکیں. ہمیں یو پی، بہار اور نیپال سے امپورٹ کرنے پڑتے ہیں. ہر دوسری مسجد میں جو یہ صورت ہے، بھائی ہمارے بچے کہاں چلے گئے؟ نہیں، وہ تو اکاؤنٹنٹ صاحب ہیں، وہ تو لائر بن کے بیٹھے ہیں، وہ تو انجینئر بن گئے ہیں.
لیکن قوم کی قیادت کے لیے، حالات کو سمجھنے کے لیے، امت کی رہنمائی کرنے کے لیے، امت کے مسائل کا جائزہ لینے کے لیے، اس فرعون صفت لوگوں کی سازشوں کا جائزہ لینے کے لیے اور امت کے لیے لائے عمل بتلانے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں۔ اب وہ لوگ، میں معذرت چاہتا ہوں علماء کرام کے ساتھ، لیکن کیا ہے، یہ حالات کو بالکل نہیں سمجھتے۔ اس میں کم از کم 80-90% لوگ بالکل بھی نہیں سمجھتے۔ یقیناً وہ ایک فکس سلیبس پڑھ کر آئے ہیں، ایک درس نظامی پڑھ کر آئے ہیں، وہ عقیدہ سمجھاتے ہیں ہم کو، وہ قرآن حدیث تفسیر فقہ یہ ساری چیزوں کے ماہر ہیں، وہ ہم سے 100 گنا زیادہ علم رکھتے ہیں، ہماری رہنمائی کرتے ہیں، لیکن جو ملک کے حالات ہیں ان کی معلومات میں معافی چاہتے ہوئے کہوں گا کہ وہ چند اردو اخبارات ان کی رپورٹنگ سے بڑھ کر ان کو بھی نہیں مانو، جو اخبار میں پڑھ لیا سمجھتے ہیں کہ یہی ایک حق ہے، حالانکہ وہ اخبارات بھی کرپٹ جرنلزم ہے، ایک ایک پارٹی کا اخبار ہوتا ہے، وہ پارٹی کے لیڈروں کی جو ہے قصیدے پڑھتے رہتا ہے، حقائق کی رپورٹنگ کبھی بھی نہیں ہوتی۔ تو ہمارے پاس یہ تھنکرس ہی پیدا نہیں ہوئے کہ جائے کہ کوئی لیڈر پیدا کر سکے، اور 72 سال کے اندر دیکھیں پارلیمنٹ کے اندر ہمارا ریپرزنٹیشن کم ہوتا چلا گیا۔ اس کی کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ نہ بی جے پی کے ٹکٹ پہ کوئی مسلمان لڑنا چاہتا ہے الیکشن، نہ بی جے پی مسلمان کو ٹکٹ دیتی ہے، تو 2 وے اسٹریٹ ہے۔ تب رہ کون گئے؟ سارے غیر مسلم، اور ان کو مودی 1.0 فرسٹ ٹرم میں کیا ہوا، وہ اپنا ہوم ورک کر لیے، سیکنڈ ٹرم میں جن کی میجارٹی کا انہیں انتظار تھا آ گئی، اب جو چاہے قانون بنا سکتے ہیں۔ تو ہم یہ صورتحال سے کیوں آئے؟ کیونکہ ہم نے یہ سمجھا، اب ہمارے پرانے شہر کی بات کریں جہاں مسلم اکثریتی علاقے ہیں، کیا صورتحال رہی؟ بچے سے کہو پڑھو، اچھی تعلیم حاصل کرو، کچھ آگے بڑھو، میں نے پڑھ کے کیا کرنا، میرا بڑا بھائی دبئی میں ہے، ویزا بھیجے گا میں چلا جاؤں گا، وہاں جا کر کچھ ڈلیوری کر لوں گا، جی لوں گا۔ یہ صورتحال ہو گئی، کمپیوٹر ہم سے چلا گیا، ذمہ داری کو ہم بالکل چھوڑ دیے، اور یہ ساری چیزوں کو ایک لفظ میں اگر بیان کروں تو یہ ہے بے حسی، اور یہ تمام بیماریوں کی ام الامراض ہے، تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اس کو بڑے سے بڑے کریم النفس لوگوں نے بھی معاف نہیں کیا۔ جس قوم میں بے حسی آ جاتی ہے وہ قوم کی صورتحال یہی ہو جاتی ہے۔ اب آج جب پانی سر سے اونچا ہو گیا، جب فوٹوز دیکھنے لگے کہ بھئی قانون یہ بن گیا ہے، یہ سوائے مسلمانوں کے دوسرے لوگ ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں، یہ ہیں، یہ اگر اس ملک کے نہیں بھی ہیں تو ان کو شہریت دے دی جائے گی، اور وتھ ان کورس مسلمانوں کو اس سے باہر رکھ دیا گیا۔ اور اس کو قانون کا آپ سمجھ کر دیکھیں کہ کہاں جا رہا ہے قانون، یہ ملک کہاں جا رہا ہے، یہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی کہاں لے جا رہی ہے، کون اس کے ذمہ دار ہیں؟ اگر آپ غور کریں تو اس میں 2 چیزیں آتی ہیں، ایک انٹرنل فیکٹرز اور ایک ایکسٹرنل فیکٹرز۔ دیکھیے ایکسٹرنل فیکٹرز کو انفلوئنس کرنا مشکل ہوتا ہے، کافی محنت لگتی ہے، مگر ہوتے ہیں، لیکن جو انٹرنل فیکٹرز ہیں وہ اپنے اندر جو ہماری ذمہ داری ہے کیا ہم نے کم از کم وہ نبھایا ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیے، ایک دیوار بنتی ہے، دیوار کیسے بنتی ہے؟ اینٹوں سے بنتی ہے، اینٹ سے اینٹ جوڑ دی جائے تو دیوار ایک مضبوط دیوار بن جاتی ہے، لیکن ایک اینٹ الگ ہو اٹھا کر پھینکے تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی ہے۔ اور اگر ایک مضبوط عمارت بنانا ہے تو اس کے لیے مضبوط مٹیریل چاہیے۔ اگر اینٹ ناقص ہے، سیمنٹ ناقص ہے، ریتی ناقص ہے، اسٹیل ناقص ہے، پھر کہو کہ سارے مجموعہ لے کر ناقص چیزوں کا ہم اس سے ایک مضبوط عمارت بنائیں گے، بن نہیں سکتی۔ تو سوسائٹی بنتی ہے افراد سے، اور افراد کی تربیت چاہیے، اور افراد کی تربیت میں جو سب سے بڑی چیز کی رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا ہے؟ وہی بے حسی ہے۔ میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں، کہ ہم نے گزشتہ 72 سال سے ہمارے پریورٹیز، ہماری ترجیحات کو غلط رکھا، 100% غلط رکھا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم نے یہ سوچا کہ میں نے پیسہ خوب لگا کر بچے کو قابل بنایا ہے تو اب خود پیسہ لے کر دھوم کی شادی کروں گا، شہر کا سب سے مہنگا ترین شادی خانہ لوں گا، اور کھانے میں 25 چیزیں رکھوں گا، اور بہت آگے کروں گا۔ یہ تو ہماری ترجیحات ہیں۔ اور میری ماں اور بہنیں، آپ بھی غور سے سنیں، آپ نے اپنے مسائل کا کبھی بھی جائزہ نہیں لیا۔ دنیا کہیں بھی جاتے رہے، کچھ بھی حالات بدلتے رہے، تو میرے اپنا جنون رہا کہ ہمیں سونا چاہیے، زیور چاہیے، نیا زیور چاہیے، یہ ماڈل پرانا ہو گیا بیچ دو، یہ نیا خرید لو، ہر دعوت کے لیے نئے کپڑے چاہیے، اور سوسائٹی میں مردوں کو عزت چاہیے۔ ہاں بھی بڑی زبردست دعوت کی ہے، 1000 آدمی کی دعوت کی ہے، اتنے انتظامات کیے، کوئی ایٹم کی کمی نہیں تھی، ٹیبل پہ اتنے ایٹم پکا دیے تھے، رکھنے کو جگہ نہیں تھی۔ یہ تو ہماری صورتحال ہے کہ 6 قسم کا چکن چاہیے، 2 قسم کا مٹن چاہیے، 4 قسم کے میٹھے چاہیے۔ یہ تو ہمارے کام کرتے رہے۔ یہ پریورٹیز جس قوم کی رہے ہیں وہ بھی کب؟ رات میں 8 سے لے کے رات کے بعد 3 گھنٹے کی دعوت، اس کے لیے لاکھوں روپیہ تم خرچ کر دیتے ہو۔ اور دوسری طرف یہ بات اور یہ پیغام دینے کے لیے کیا میں لوگوں کے گھر گھر جاؤں، لوگوں کو کیسے صدا دوں؟ یہ ممبر، یہ جمعہ، اس کی فرضیت آنا چاہیے۔ ہر دفعہ خطبے کے لیے جاتا ہوں، اکثر مساجد کا صورتحال یہی ہے کہ جب خطبہ شروع ہوتا ہے 1-2 صف لوگ ہوتے ہیں، آدھی بات ختم ہوتی ہے، آدھی مسجد بھرتی ہے۔ جب پورا مسجد خطبہ ختم ہونے لگتا ہے، جب لوگ آ کے وہاں چپلوں کے پاس چھڑ جاتے ہیں کہ اندر گھسیں اور 2 رکعت پڑھ کے چلے جائیں، تو پیغام اور میسج ڈیلیور ہی نہیں ہوگا، لوگ سنیں گے نہیں تو عمل کیسے کریں گے؟ تو لوگوں کا ریچ آؤٹ، حالانکہ آج میڈیا کے ذریعے سے ریچ آؤٹ نسبتاً بہت آسان ہو گیا، ہر ایک کے پاس اسمارٹ فون ہے، باتیں آتی ہیں، واٹس ایپ پہ آتی ہیں، میسیجز آتے ہیں، لیکن بے حسی اپنی جگہ ہے۔
ہماری روش میں تبدیلی نہیں آئی. صرف چند احتجاج کرنا ضروری ہے، جب ہماری رہنمائی ہو رہی ہے کریں تو کریں، لیکن بات یہ ہے کہ جلسے کہیں پہ کر لیے، نعرے کبھی لگا لیے. زندہ ہوئی ہے کوئی قوم نعرے زندہ باد سے، اس سے کچھ نہیں ہوتا. وہ دیکھ رہے ہیں. اس لیے کہیں پڑھ رہا تھا میں کہ ہاں جی ابھی احتجاج بھی تھوڑا ٹھنڈا پڑ رہا ہے. کیوں کہہ رہے ہیں یہ بات وہ لوگ؟ اس لیے کہ اسی سے بھی تو امت شاہ کو کہنا پڑا کہ جی ہم تو بس نافذ کر ہی کے رہیں گے جو قانون ہم نے بنا دیا، آپ جتنا چاہے احتجاج کر لیں. یہ صورتحال کیوں ہو رہی ہے؟ کیونکہ ہمارا وقتی ری ایکشن ہے، اور یہی سب سے بڑی غلطی ہے. ہم پورے 72 سال کے اندر ہم ہمیشہ ری ایکٹیو رہے ہیں، پرو ایکٹیو کبھی بھی نہیں رہے. یہ چیز پرو ایکٹیو ہونا چاہیے. اس کا معنی یہ کہ حالات کو تھنکرز پیدا ہوں، وہ ہماری رہنمائی کریں، وہ بات کی تہ تک پہنچیں، اور ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ کام عملی طور پر کریں. تب جا کر یہ انتظار نہ کریں ان چیزوں کے آنے کا. آج بہرحال دیر آئے درست ہے، جو بھی ہوا ہو چکا. جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، آپ ہر ایک اس کی تکلیف کو، اس کی گھٹن کو محسوس کر رہا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ اب کیا ہماری کوششیں کارآمد ہوتی ہیں یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن ہمیں کوششیں کرتے رہنا چاہیے، اس سے رکنا نہیں چاہیے. تذکرہ ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا، اپنے حصے کی شمع ہم بھی جلاتے جاتے، بیٹھ کر تاریکی ہے تاریکی ہے تاریکی ہے تو تاریکی کبھی بھی دور نہیں ہوگی. ہم اپنے حصے کی شمع جلانا پڑے گا، کچھ تو روشنی ہوگی لوگوں کے ساتھ. ہمارے پاس تھنکرز کی کمی نہیں ہے، لیکن یہ کہ انہیں نظر انداز کر دیا گیا. یہ کام ہم نے جن کے ذمے کیا تھا وہ ہماری غلطی تھی کہ وہ لوگ نہیں کر پائے، اور ایک دو آدمی سے ہونے کا کام نہیں ہے. اس کے اندر ہر فرد کو شامل ہونا پڑے گا، ہر مرد کو، ہر عورت کو، بچے کو، بڑے کو، جوان کو، بوڑھے کو اس کو محسوس کرنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہر اسٹیٹ کے اندر، اب یہ بات سیاستدان تو ویسے جھوٹ کے ماہر ہی ہوتے ہیں، جھوٹ بولتے ہی رہتے ہیں اور ہم سنتے ہیں، گرفت کوئی نہیں کرتا کہ بھائی یہ معاملہ ہے، یہ نیشنلٹی کے یہ جو معاملہ ہے دینے کا ہے، لینے کا نہیں ہے. لیکن یہ بات ویسی آسان نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کو آپ گہرائی کے ساتھ مطالعہ کر دیکھیں کہ آج ہماری بھارت سرکار کو جو حکومت پر بیٹھی ہے انہیں کس کی فکر ہے؟ مائنورٹیز کی فکر ہے نا. لیکن مائنورٹیز کہاں؟ ایسٹرن بارڈر پر بنگلہ دیش کی مائنورٹیز کی، یعنی بنگلہ دیش ایک مسلم ملک ہے، وہاں کے ہندوؤں کی انہیں فکر ہے. ویسٹرن بارڈر پر پاکستان کے ہندوؤں کی انہیں فکر ہے، انہیں افغانستان کے ہندوؤں کی انہیں فکر ہے، پڑوس کے ملکوں کی انہیں فکر ہے مائنورٹیز کی. اب انڈیا کی سنگل لارجسٹ مائنورٹی مسلمس ہے، جو ہم یہاں پیدا ہوئے، ہمارے باپ، ہمارے دادا، ہمارے پردادا یہاں پیدا ہوئے، ہماری فکر نہیں ہے. ہمارے لیے یہاں رہنا ہے تو ثابت کرنا پڑے گا کاغذ کے ٹکڑے سے کہ تم یہیں کے ہو، ورنہ پھر وہ فوٹوؤں کو دیکھو جو ہر اسٹیٹ میں ڈیٹینشن کیمپس بنائے جا رہے ہیں، ڈیٹینشن سینٹرز تلہیل بنائی جا رہی ہے، ڈپورٹیشن سینٹرز کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ کس کے لیے؟ آپ غور کریں. ایک آفیسر آپ کے گھر آئے گا، یہ بات 31 مارچ تک ہے، 1 اپریل سے آ کر پوچھے گا بتاؤ. اب وہ اگر لکھ دے گا آپ کے پیپر دیکھنے کے بعد کالم میں، ایک فرد ہمارا فیصلہ کرے گا کہ ہم اس ملک میں رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کہ ڈاؤٹ فل سٹیزن. پھر اس کے بعد کہ یہ مشکوک ہے، یہ ہو سکتا ہے حیدرآباد کا نہیں ہے، یہ یہاں کا نہیں ہے، یہ انڈیا کا نہیں ہے، یہ کہیں میانمار کا آیا ہو اپنا ناگزین لگ رہا ہے، یہ بنگلہ. تو پھر پروف کرنا پڑے گا، پھر وہ کیس چلے گا. اور تو کون چاہے گا وہاں پر جا کر رہنا؟ یہی چیز ڈیٹینشن کیمپ ایران وہاں پر چائنا میں ہوتے رہے، فلسطین میں ہوتے رہے، ہم نے کبھی اس کی پرواہ نہیں کی. ہاں یہ اپنا مسئلہ نہیں، اپنی تو آرام سے گزر رہی. ہم نے اپنے روش کو نہیں بدلا، ہم نے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا، ہم نے اپنی کمیونٹی سے کمیونیکیٹ نہیں کیا، ہم نے آواز دی، لوگ آئے نہیں، سنیا ارے بولتے رہتے چلتے رہتا، اس طرح کی بات ہوگی. تو میرے دوستوں وقت آ چکا کہ ابھی اور کس چیز کا انتظار ہے؟ قانون بن چکا، CAB تھا، بل تھا، وہاں سے CAA ہو گیا، وہ اب ایکٹ بن چکا ہے، تاریخ اناؤنس ہو گئی کہ 10 جنوری سے ہم اس کو نافذ کریں گے، یہ وہ. تو میرے دوستوں اس کے بعد بھی اب یہ ہمارے اپنے مستقبل کا مسئلہ آ گیا، اور ہماری صورتحال وہی ہے جس کو علامہ اقبال نے کہا تھا، لہو مجھ کو رلاتی ہے جوانوں کی تناسانی، تیرے صوفے ہیں افرنگی، تیرے خالی ہیں ایرانی. تو اس تناسانی سے نکلنا پڑے گا. اس آرام کی زندگی کے جو ہم آرام طلب بن چکے ہیں، ہر چیز کے اوپر لوگوں کے اوپر ڈپینڈنٹ، ہم نے جو کچھ اختلافات کرتے رہے، جس روش پر چلتے رہے، وہی سارے محرکات بنے جو آج ہمیں اس صورتحال پر لے کر آئے ہیں. ہمیں اٹھنا پڑے گا، ہمیں اپنی آواز کو منوانا پڑے گا. کیونکہ میرا یہ یقین ہے کہ دیکھو ہم نے جو کچھ اس ملک سے لیا ہے، اس سے 1000 درجے زیادہ اس کو دیا ہے، اور دنیا کا کوئی قانون ہمیں اپنے حقوق سے محروم نہیں کر سکتا. لیکن ہمیں وقت نکالنا پڑے گا. کیونکہ اگر 72 سال کے آپ سمری لیں کہ اب آتے ہیں الحمدللہ جہاں مسجد نہیں ہے ہم لوگ مسجد بنا دیتے ہیں، مسجد کم پڑ رہی ہے مسلموں کے لیے، اس کی توسیع کر دیتے ہیں، یہ سارے اچھے کام ہیں. لیکن کبھی آپ نے یہ غور کیا کہ جتنی دفعہ چندے کی اپیل ہوتی ہے، یہاں کے ہوں یا بیرونی باہر سے آئے ہوئے سفیر حضرات ہوں، کس لیے آتے ہیں؟ آپ نے کبھی غور کیا؟ 100 میں سے 100 یا تو مسجد بنا رہے ہیں یا مدرسہ بنا رہے ہیں.
یہ ہمارا انویسٹمنٹ ہے. لیکن میرے بھائی اور دوستوں، کبھی آپ نے یہ اپیل سوچی کہ بھئی ہم نوجوانوں کے لیے تربیتی کیمپ چلا رہے ہیں؟ یہ مسجد تو ہم نے بنا دیا، آج ہم کل نہیں رہیں گے، لیکن یہ ممبر کے کون وارث بنے گا؟ اس فکر کے کون وارث بنے گا؟ کون ان حالات کا مقابلہ کرے گا؟ میرے علم کے مطابق ہمارا انویسٹمنٹ زیرو ہے. انویسٹ ان یوتھ، نوجوانوں کی رہنمائی کے لیے، ان کی تربیت کے لیے. اور مسجد بنا تو رہے ہو لاکھوں نہیں کروڑوں لگا کر، بنانا چاہیے، میں اس کا مخالف نہیں. لیکن ایک بات ہم ہمیشہ بھول جاتے ہیں کہ مسجد کا رول ہم نے نماز تک محدود کر کے رکھ دیا. اور بہت زیادہ تو جمعہ کا خطبہ کے بعد پروگرام مہینوں میں کروا لیا، وہ بھی لوگ آتے نہیں، کرا کے بھی دیکھ لیے. ہو کیا گیا؟ اذان سے 5 منٹ پہلے مؤذن صاحب آئے، لاک کھولیں، اذان دے دیں، پھر امام صاحب آئے، نماز پڑھ لی، سنتیں پڑھ لیے، چلے گئے، پھر لاک کر دیں. نہیں میرے بھائی، یہ طریقہ، مسجد کا یہ رول سنت سے ثابت نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کو دیکھو، وہ صرف نماز کے لیے نہیں تھی، نماز اس میں پڑھی گئی 5 وقت، لیکن وہ مسلمانوں کا کمیونٹی سینٹر تھا. آج ہم یہ 2 بیڈ روم، 1 بیڈ روم، 3 بیڈ روم فلیٹ میں رہتے ہیں، وہاں ہم لوگ نہیں جم سکتے. مسجد کو اپنا کمیونٹی سینٹر بناؤ، مسجد کو اتنی بڑی بناؤ کہ سارے عمر یہاں پر ہوں. سارے عمر سے کیا مراد؟ ہم کو دوبارہ اپنی طرف سے ایجاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مسجد نبوی کی مثال لے لو، جنگیں ہوتی تھی، مال غنیمت آتا تھا، صحن مسجد نبوی میں تقسیم ہوتا تھا. ساری باتوں کے لیے حدیث موجود ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کے فائنانس کا پرابلم وہاں سے حل ہو رہا ہے، مال غنیمت کی تقسیم وہاں سے ہو رہی ہے، جنگ کے پروگرام وہاں سے بن رہے ہیں، بیرونی وفود آ رہے ہیں اور ان سے بات چیت مسجد نبوی میں ہو رہی ہے. وہ وہاں پر قیام کر رہے ہیں. غرض کمیونٹی کی نکاح وہاں پر ہو رہے ہیں. غرض کمیونٹی کی ہر چیز. میں کہتا ہوں ہفتے کے 7 دن پروگرام چلنا چاہیے، ہر روز. کسی دن نوجوانوں کے لیے، کسی دن بچوں کے لیے، عورتوں کے لیے، بچیوں کے لیے، اردو کے لیے، جو انگلش میڈیم کے ہیں ان کے لیے، ہر وہ چیز جو ہماری سوشل نیڈ ہے، بچوں کو مسجد سے جوڑ دو. یہ پہلا اسٹیپ ہوگا، وہاں پر ہم اس کی فکر کو دے سکتے ہیں. مسجد کو صرف نماز تک محدود کر دیا، اس کے رول کو صرف جمعہ تک، وہ بھی کمیٹی کے انڈر اسٹرکٹ سپرویژن کہ جن کو بولنے کی اجازت ہے وہی بولے گا، دوسرا نہیں. ان کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو مسجد کے تم ذمہ دار بنتے ہو، اپنی پوری سوسائٹی کے لیے جوڑ دو. بلکہ اللہ دے پیسہ اتنا بڑا کہ نیچے بہت بڑا بیسمنٹ بنا دو، اسی کو شادی خانہ بنا دو. ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں، کچھ نامنل پیسے لے لو تاکہ مسلمانوں کا مالی بوجھ بھی ہو جائے گا. چھوٹی بڑی دعوت ہو یہاں کی کرو. ہر کام یہاں پر ہونا چاہیے. ہمارے نوجوان اپنا فرصت کا وقت یہاں گزاریں، لائبریری یہاں پر ہو، تربیت گاہ یہاں پر ہو. ہر روز ہر عنوان پر پروگرام، دانشوروں کو بلایا جائے، مرد اپنے پروگرام کریں، عورتیں اپنے پروگرام کریں. کیونکہ عموماً عورتوں کو ایک کونے میں ڈال دیا جاتا ہے. نہیں، ان کے اندر بھی اچھی ماشاءاللہ عالمہ عورتیں ہیں جو رہنمائی کر سکتے ہیں. جمع ہو صبح سے لے کر شام تک. اس کو ہفتے کے 7 دن یہ ہمارا فوکل پوائنٹ ہو. مسجدوں کو اس پرپز کے لیے استعمال کرو کیونکہ ہم کوئی غیر قانونی کام نہیں کر رہے ہیں. ہم قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کے قابل نہیں. ہم اپنی کمیونٹی کے ویلفیئر کا کام کر رہے ہیں. ہر وہ مسئلہ ہے اس کو مسجد سے جوڑو. اس کو صرف نماز تک محدود مت کرو. یہ مسجد کی جو عمارت ہے یہی ہمارا دینی خلا ہے. یہاں پر آؤ، ساری امت کے لوگوں کو جمع کرو. یہاں پر آؤ، پیغام دو، سب کو بلاؤ، اپنوں کو بلاؤ، غیر جماعتی دوسرے لوگوں کو سب کو بلاؤ. کہو بھائی آج امت جو گزر رہی ہے اس کے لیے آئیں. یہاں مل بیٹھتے ہیں، سب اپنے اپنی طرف سے دیکھتے ہیں کہ ہم اس کے لیے کیا کردار ادا کر سکتے ہیں. یہ بڑا ہی مفصل عنوان ہے. بہرحال میں نے مختصراً باتیں کہنے کی کوشش کی کہ آپ لوگ اس پر غور کریں کہ آج ہم جس ضرورت پہ بیٹھے ہیں یہ ایک رات میں یہ واقعہ نہیں ہوا. یہ کئی ڈیکیڈ کی، 2-4 برس کی بات نہیں. یہ نصف صدی کا قصہ ہے. آدھی صدی سے زیادہ اس غفلت میں گزار دی ہے ہم لوگ. ہمارے ہر ایک کے پریورٹیز رانگ رہے، زندگی کی ترجیحات غلط رہی. پیسہ جہاں خرچ نہیں کرنا چاہتا وہاں کرتے رہے. علماء بولتے رہے، نوٹس لیتے رہے، اصلاح کرتے رہے. ہم نے سنی انسنی کر دی اور اس مسئلے کو اپنا مسئلہ نہیں سمجھا. تو اور اس کے برخلاف اب وقت نہیں، وقت ختم ہو چکا، لیکن 1-2 منٹ میں اپنی بات کو ابھی ختم کر رہا ہوں کہ اس کے برخلاف اس صورتحال کو لانے میں جو کردار ہے اس وقت کیا ہے. اس ریجن ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر انڈیا، اس کے حکمران ایک بگ برادر کا رول ادا کرنا چاہ رہے ہیں کہ ان کا یہ جو خواب تھا جو 1925 میں ہندو مہاسبھا بنی، RSS بنی، وہ سب کچھ آپ لوگ جانتے ہیں مجھ سے زیادہ. تو ان کا یہ خواب تھا کہ یہ سیکولر ملک کیوں بنا، یہ ہندو راشٹر ہونا چاہیے. ایک ہندو، اس آئیڈیالوجی کی طرف ہم کو پش کیا جا رہا ہے. یہاں تو الحمدللہ مسجد ہے، علماء ہے، دین ہے، اذان ہو رہی ہے. لیکن آپ کبھی ان لوگوں کے بارے میں سوچے جو مسلمان ہیں، جو فٹ پاتھ پر سوتے ہیں، گھر میں 2 برتن بھی نہیں کہ پکا کے کھا سکیں. ان کے پاس کون سا کاغذ ہوگا؟ آپ کبھی غور کیے اس اینگل کو؟ خصوصاً بارڈرنگ ٹاؤن جیسے آسام وغیرہ جو بنگلہ دیش سے بارڈر لگتی ہے. اب ان کی زبان بھی کامن ہے. کلکتہ میں چلے جائیں وہ بھی بنگالی بولتے ہیں، بنگلہ دیشی بنگالی بولتے ہیں. اب اس سے ان کاغذوں کا مطالبہ کیا جائے گا
آپ کبھی غور کیے سنجیدگی سے؟ اس کے سامنے دو ہی اختیار ہوں گے. تیرا نام سراج الدین ہے تو کیا کر؟ ڈیٹینشن سینٹر، کیونکہ تیری شریعت مشکوک ہے. تیرا نام سری نواس ہے، پھر لائن میں ٹھڑ جا، ہم تیرے پیپر بنا دیتے ہیں. اس کے پس پردہ پھر واپس ہندوتوا آئیڈیالوجی، اور بغیر اعلان کیے کہ ہندوتوا اور کیا ہے، گھر واپسی خود بخود واپس آ جائے گی. اب ایک آدمی ہے جو دین میں اتنا نہیں جانتا لیکن نام بتا رہا ہے کہ وہ مسلمان ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ آپ غور کریں. دو ہی اختیار ہے، تو وہ رہنا ہے یہاں پہ، کارڈ چاہیے، اندراج چاہیے، انڈیا کی نیشنلٹی چاہیے، پھر وہ ساتھ میں سے ایک بن جا، ہندو بن جا، کرسچن بن جا، سکھ بن جا، پارسی بن جا. ٹھیک ہے؟ نہیں مسلمان یہ لسٹ میں تو یہ قانون کے تحت کوالیفائی نہیں کرتا. تو چلو تو مشکوک ہے، اب چکریں کاٹتے رہے کچھ ہفتے، پیپر نہیں ہے، پھر رولنگ آ جائے گی، چلو اس کو. اب پھر سوال یہ پتا اس کو لے گا کون؟ وہ وہاں پر پڑا رہے گا سڑتا ہوا، پتہ نہیں 2 ٹائم بھی کھانا ملتا کہ نہیں، اس کو نہیں پتا مجھے، وہ تو وقت ہی بتلائے گا. لیکن صورتحال اچھی نہیں. کیا اس کا قصور کیا ہے اس بیچارے کا؟ صرف قصور یہی ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ رہا ہے، اور اس کو چھوڑ دے کلمے کو تو پھر ٹھیک ہے، قانون بن جائے گا، تو کوالیفائی کرتا ہے، اور پھر کو ہم یہاں کی شہریت دے دیتے ہیں. عجیب صورتحال آ گئی ہے. اور اگر وہ باہر کا اور بنگلہ دیش کا یہ ہمارا آدمی نہیں ہوتا، ہم کیوں لیں؟ وہ کہاں جائے گا؟ آپ ذرا سوچیں. کوئی وضاحت نہیں ہے حکومت کے پاس سے. اب پروف کرو، کیسے پروف کرے گا بیچارہ؟ کتنے لوگ، اب جو میرے خود والدہ کی بات لیں، جتنی زدگیاں ہوئی گھر میں ہوئی، کسی کا پیپر نہیں ہے. اب میرے پاس کوئی برتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہے، کوئی ڈاکومنٹس نہیں ہے. اب ایسی صورتحال کتنی ہیں پورے ہندوستان کے اندر. خالی اجلت کے اندر یہ قانون بنایا گیا، ایک الیکشن پرومس تھی. اور اگر آج بھی مسلمان نہیں جاگے تو پھر نیکسٹ چیز کیوں میں ہے، یاد رکھ لو. یہ میں اپنی طرف سے یہ چیزیں انوینٹ نہیں کر رہا ہوں، یہ ان کی الیکشن پرومسز تھے جو لوگ پورے کر رہے ہیں، فلفل کر رہے ہیں. کہا تھا کہ بھئی ہم کشمیر کا آرٹیکل 370 کریں گے، وہ کر دیا. بابری مسجد کا تھا، اب وہ ہو گیا. اب اس کی باری آئی ہے. اب اس کے بعد نیکسٹ ان کی جو وجہ تھا وہ کیا تھا؟ ایک ملک ایک شہری ایک قانون، یونیفارم سول کوڈ. تم رہ بھی گئے یہاں پہ تو تمہاری اپنی آئیڈینٹی کو چیلنج کیا جائے گا. تو غرض نہ میں سیاسی مقرر ہوں، نہ سیاست سمجھ میں آتی ہے، نہ سیاست بولتا ہوں، لیکن جو حالات، جو دل کا درد بحیثیت ایک مسلمان اس ملک کے شہری کے، میں نے چاہا کہ آج جمعۃ المبارک کے خطبے کے حوالے سے آپ کے سامنے رکھوں کہ لوگوں ذرا جاگو. نیند غفلت بہت ہو چکی، ہم نے غفلت کے بہت دن گزار دیے. حالات اتنے بدل چکے ہو، ہر انسان عقل مند ہوتا ہے، اور مسئلہ آور آلود ہو تو گھر سے ہم چھتری کو یا پھر رین کوٹ پہن کر نکلتے ہیں کہ بارش تیز آئے گی تو ہم بھیگ جائیں گے. ہر وقت میں اتنی فکر ہوتی ہے، دھوپ تیز ہوتی ہے تو سن اسٹروک نہ ہو، آپ اس کی تدبیر کر لیتے ہیں. لیکن اب حالات اتنے خراب ہو چکے ہیں اور ابھی بھی نہیں جاگے. ابھی بھی وہی پارٹی کلچر ہمارا رہا، ابھی بھی وہی دعوتیں کھانا اور کھلانا رہا، ابھی بھی وہی فضول خرچی رہی، اور ابھی بھی ہم نے ان حالات کو نہیں سمجھا. تو پھر نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے ہندوستان والوں، تمہاری داستان بھی تک نہ ہوگی، داستانوں میں تم مٹا دو گے. اور یہ ایک ذمہ داری ہمارے آنے والی نسلوں کی ہے. اگر ہم نے ابھی بھی کوتاہی کی تو ہماری آنے والی نسلیں کبھی ہم کو معاف نہیں کریں گی. جب یہ سب کچھ ہوتا رہا، ہمارے بڑے کیا کرتے رہے، بچے کل کو ہم سے سوال کرنے والے ہیں. اس لیے اپنی ذمہ داری کو سمجھو، ہر آدمی وقت نکالیں، روزانہ ہر ہفتہ جب بھی بلایا گیا آئیں اور اپنا ایک بھرپور کردار ادا کریں. اس بے چینی کو اپنے مصروف ایجنڈے میں، ہر آدمی مصروف ہوتا ہے، ایک چھوٹی سی دکان والا بھی مصروف ہوتا ہے اپنے کاروبار میں، لیکن اس کے لیے نکالیں کہ یہ ہماری اپنی نسل کا مسئلہ، ہماری اپنی بقا کا مسئلہ، ہماری آنے والی نسلوں کا مسئلہ ہے. غرض حقیقتاً آج میرا یہ عنوان نہیں تھا، لیکن دل اتنا دکھتا جا رہا ہے. ہر روز دیکھ رہی ہیں ابھی خبریں کہ مغل پور میں بھی بچیوں نے تک شاہین باغ کی طرح آ گئے ہیں. تو میں نے چاہا کہ میری بھی ایک اخلاقی ذمہ داری بنتی ہے کہ لوگوں کو جگاؤں، لوگوں تک پیغام کو پہنچاؤں. اس کو دوسروں کا مسئلہ مت سمجھیں، اس کو ہم میں سے ہر مسلمان پورے ہندوستان کے رہنے والے اپنا مسئلہ سمجھیں کہ جب قانون میں، دستور میں ہر ایک کے لیے یہ گارنٹیز دی گئی ہیں کہ ایکول سٹیزن، ایکویلٹی کی بات ہے، ہم بھی اس ملک کو چلانے میں برابر کے حصے دار ہیں، ہم بھی برابر کا ٹیکس پے کرتے ہیں. تو پھر ہم کو ایک ایسا قانون بنایا جائے جو دستور کے خلاف ہو، جس میں ہم کو اپنے حق سے محروم کر دیا جائے. اور کیونکہ ہم مسلمان ہیں تو لہٰذا ہم اس کو کوالیفائی نہیں کرتے، یہ غلط ہے. اور اس کے لیے اپنی تمام کوشش، جد و جہد جاری رکھیں. جو کچھ سچی بات میں نے کہی، میں آخر میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھ کہنے والے کو اور تمام سننے والوں کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ، اللہم ارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اے مولا کریم، جو حق باتیں ہم سب پر واضح فرما، اس پر چلنا ہمارے لیے آسان فرما. اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بیمار ہیں انہیں صحت عاجلہ شفاء کاملہ عطا فرما. اے اللہ جو سارے منظم ہو کر اسلام اور مسلمانوں کو مٹانا چاہتے ہیں، اے اللہ جو ہدایت کے مستحق ہیں انہیں ہدایت عطا فرما، جو ہدایت کے مستحق نہیں ان پر اپنا عذاب نازل فرما، اور روز زمین کو ان کے ناپاک وجود سے پاک فرما. اے اللہ ہماری کوششوں کو قبول فرما،
ہماری غلطیوں کو معاف فرما، ہمارے فوت شدگان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، اے اللہ ہم پر رحم فرما، تمام حاضرین مجلس کو حادثات سے محفوظ رکھ، اے اللہ ہم تمام کو حادثائی اموات سے محفوظ رکھ، اے اللہ ایسی موت سے محفوظ رکھ جس میں توبہ کی توفیق بھی نہ ملے، اے اللہ مرنے سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما، اے اللہ ہمارا اپنا فضل و کرم شامل حال فرما، جو نعمتیں آپ نے عطا کی ہیں اس کے زوال سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ ہم پہ، ہمارے بچوں پر، بچوں کے بچوں پر کبھی ایسا وقت نہ لا کہ وہ دنیا والوں کے آگے ہاتھ پھیلائیں، دنیا والوں سے مستغنی فرما، دنیا والوں سے بے نیاز فرما، جو اپنے گھر کا سوالی بنا، اپنے گھر کا بھکاری بنا، اے اللہ اس مسجد کے بنانے والے، اس کی بنیاد رکھنے والے، اس کو آباد کرنے والے، اس میں تعاون کرنے والے، اس کے انتظامات کرنے والے تمام کو دوسرا آخرت میں اس کی بہترین جزا عنایت فرما، اے اللہ ہم تمام کو عزت و چین والی، راحت و اطمینان والی، سکون والی زندگی عطا فرما، جب تک رکھے ہم تمام کو اسلام پر رکھ، عزت سے رکھ، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما، اور جب دنیا کے چھوڑنے کا وقت آئے ہمارے زبانوں پر کلمہ شہادت کو جاری فرما، اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین من کل ذنب انہ هو الغفور الرحیم۔